رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو، سنت ادا کیا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان اور مقبرے مت بناؤ۔ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ گھروں میں قرآن پڑھا کرو، قبرستان نہ بناؤ اس کو، کیونکہ مقبروں میں اور قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اور مختصر بات کہ امت اسلامیہ میں شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی کہ مسلمانوں ایمان کے بعد، اسلام کے بعد شرک کے قریب نہ جانا، لیکن ساتھ اس حقیقت کو کھول دیا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکوں کے ساتھ نہیں مل جائیں گے، اور میری امت کے قبائل اوثان بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ذو الخلصہ وہ بت جس کی پوجا کی جاتی تھی، دوس قبیلے کی عورتیں اس کے پاس اس کا طواف کرتی نظر نہیں آئے گی، تضطرب اچھلتی نظر نہیں آئے گی۔ اور آج اگر اس روایت کو صحیح بخاری کی 7116 نمبر روایت اس کی روشنی میں دیکھا جائے، جہاں بھی قبر ہے، مقبرہ ہے، مزار ہے، وہاں رقص ہوتا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، اس وقت تک دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات عزا کی دوبارہ پرستش لوگ نہیں کریں گے۔ یعنی کیسا وقت آئے گا لوگ دین سے منحرف ہو کر شرک میں پڑ جائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولكن في التحریش بینہم، شیطان جزیرہ عرب میں مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے، توحید والے اس کی بات مانیں گے، ہاں ان میں تنازعات پیدا کرنے کے میں کامیاب ہوگا، لڑائیاں کروانے میں شیطان کامیاب ہوگا، لیکن شیطان کو اس بات میں کامیابی نہیں ہوگی کہ وہ جزیرہ عرب میں توحید کو کچل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا جب وہ قرآن و سنت سے انحراف کریں گے تو پھر شرک کے راستے کو اختیار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے صحابہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم سب میرے بعد شرک کرو گے. پوری امت شرک نہیں کرے گی. ایمان پہ قائم رہنے والے ایمان پہ قائم رہیں گے، توحید پہ قائم رہنے والے توحید پہ قائم رہیں گے. ہاں، جو قرآن کے احکامات کو پس پش ڈالے گا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا اور اپنے بڑوں کی باتوں میں لگ جائے گا، قرآن سے ڈائریکٹ روشنی نہیں لے گا، شرک کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں ان کے احتیاط نہیں کرے گا، ان سے بچے گا نہیں، وہ شرک میں ملوث ہوگا. اندازہ کیجئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول کے جد امجد، وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے التجا کر رہے ہیں. کیا التجا کر رہے ہیں؟ کہ میری اولاد شرک نہ کرے. پتہ یہ چلا امت میں شرک موجود ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ روایت پیش کر کے کہ امت مشرک ہو ہی نہیں سکتی اور شرک کے دروازے کھولے جا چکے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہر ایک کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، توحید نصیب فرمائے، ایسا قول و عمل نصیب فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، قرآن کا راز راز ہے، جس کی سمجھ میں آ جائے وہ کامیاب ہے اور جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ ناکام ہے. وہ کون سا راز ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان کو قبول کرتے ہیں، اپنی توحید کو خالص کر لیتے ہیں اور شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ کا یہ وعدہ ہے امن بھی ان کے لیے اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں. اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے اور ہمیں امن والے بنا دے، اور جہاں بھی رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا دے. دعا کیجیے جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا بنا دے، کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنا دے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے اور دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور بے اولاد کی جوگیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بارونق بنا دے. صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت بے روزگار کو بھی تونگر بنائے اور مقروض کی بھی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے اور توحید نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اس مملکہ کو بھی امن و استقرار کا گہوارہ بنائے اور اللہ رب العزت امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے جس طرح عائشہ اللہ کے گھر میں جمع ہے. اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو، سنت ادا کیا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان اور مقبرے مت بناؤ۔ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ گھروں میں قرآن پڑھا کرو، قبرستان نہ بناؤ اس کو، کیونکہ مقبروں میں اور قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اور مختصر بات کہ امت اسلامیہ میں شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی کہ مسلمانوں ایمان کے بعد، اسلام کے بعد شرک کے قریب نہ جانا، لیکن ساتھ اس حقیقت کو کھول دیا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکوں کے ساتھ بھی مل جائیں گے، اور میری امت کے قبائل اوثان بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أذيات نساء دوس على ذي الخلصة، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ذو الخلصہ، وہ بت جس کی پوجا کی جاتی تھی، دوس قبیلے کی عورتیں اس کے پاس اس کا طواف کرتی نظر نہیں آئے گی، تضطرب اچھلتی نظر نہیں آئے گی۔ اور آج اگر اس روایت کو صحیح بخاری کی 7116 نمبر روایت ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے، جہاں بھی قبر ہے، مقبرہ ہے، مزار ہے، وہاں رقص ہوتا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے جس کے بارے میں